انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک اسٹیٹ لائف پالیسی ہولڈر نے اپنی اسٹیٹ لائف انشورنس کی صرف ایک قسط ادا کی ہو، دوسری قسط ادا نہ کی جائے اور آگے آنے والے سالوں میں کسی بھی سال پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی فیملی کو ڈیتھ کلیم مل سکتا ہے، یا کوئی ایسی صورت موجود ہے کہ اس کی فیملی ڈیتھ کلیم کی حقدار ٹھہر سکے؟ بہت شکریہ یا صاحب. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انشورنس دراصل ایک معاہدہ ہے جو کہ پالیسی ہولڈر اور انشورنس کمپنی کے مابین ہوتا ہے، جس میں پالیسی ہولڈر پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسکیجول کے مطابق پریمیم کی ادائیگی کو یقینی بنائے. جیسے کہ کوئی پالیسی ہولڈر جب فرسٹ پریمیم ادا کرتا ہے تو اس کی پالیسی سائن اپ ہو جاتی ہے، اس کو پالیسی کی دستاویز مل جاتی ہے جس پہ اسپیسیفکلی اس کی ڈیو ڈیٹ مینشنڈ ہوتی ہے. ڈیو ڈیٹ وہ تاریخ ہوتی ہے جس پہ ہر سال پریمیم واجب الادا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 15 مارچ 2023 کو ایک صاحب نے پالیسی لی، ان کی تاریخ واجب الادا ہر سال 15 مارچ ہے، لہٰذا دوسرے سال یعنی سال 2024 15 مارچ کو دوسرا پریمیم ان پہ واجب الادا ہو جائے گا جو کہ انہوں نے ادا کرنا ہے. اگر وہ ادا نہیں کر پاتے تو بائی ڈیفالٹ اسٹیٹ لائف ان کو 1 مہینے کی رعایتی مدت دیتی ہے، یعنی کہ 15 اپریل سے پہلے انہوں نے پریمیم ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر 15 اپریل سے وقت تجاوز کر جاتا ہے اور وہ ادائیگی نہیں کر پاتے تو ان کی پالیسی لیپسڈ ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی، اور منقطع پالیسی پہ کسی بھی طرح کا کوئی تحفظ جاری نہیں رہتا. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ پریمیم موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوسرے پریمیم کو آپ اہتمام سے بر وقت جمع کروائیں تاکہ آپ کی پالیسی لیپس ہونے سے بچ سکے. پالیسی کو بحال کروایا جا سکتا ہے، وہ بھی زندہ رہنے کی صورت میں. بحال کروانے کے لیے آپ کو کاغذی کارروائی کرنی پڑے گی جس پہ آپ کو دوبارہ اسی طرح جیسے آپ نے انشورنس لیتے وقت اپنے کوائف دیے تھے یا اپنی معلومات فراہم کی تھی پرپوزل فارم میں، یہاں پہ آپ کو دوبارہ جو ہے فارم میں اپنی معلومات فراہم کرنی ہوں گی کیونکہ اس سے معاہدے کی تجدید ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کا معاہدہ ریوائول فارم کے تھرو ریوائیو ہو جائے گا تو اس پہ تحفظ دوبارہ شروع ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رہے جو کہ آپ کا سوال بھی ہے کہ ایک انسٹالمنٹ دی ہے اور اس کے بعد ادائیگی نہیں کی تو خدا نخواستہ اگر پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جاتا ہے کسی بھی سال میں تو ظاہری بات ہے اس کی پالیسی منقطع ہے تو اس کی فیملی کو کسی طرح کا کوئی کلیم نہیں ملے گا. اور عموماً ایاز صاحب ہمارے سے جب لوگ رابطہ کرتے ہیں اور جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو گھروں میں جو پڑی ہوئی پالیسی کی فائلز ہیں وہ نکل آتی ہیں باہر، بے شک. اور ان کے لواحقین اور ورثاء یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس کا ہمیں کیا ملے گا. اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے جو سربراہ تھے جو جن کی یہ پالیسی تھی انہوں نے تو صرف ایک انسٹالمنٹ جمع کروائی تھی، انہوں نے تو اپنے معاہدے کی پاسداری ہی نہیں کی، اپنے معاہدے کو برقرار ہی نہیں رکھا، تو اسی طرح اسٹیٹ لائف نے ان کو تحفظ بھی فراہم نہیں کیا، تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش ان کے جو جانے والے ہیں وہ اس پالیسی کو جاری رکھتے تاکہ ان کے جانے کے بعد ان کی فیملی کو مالی فوائد مل سکتے. انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.